قرآن مجید نے جہاں اللہ جل مجدہ کی توحید کا اور اس کی عبادت و طاعت کا ذکر کیا ہے وہ عقیدے کی بات ہو گئی اور ایمان کی بات ہو گئی، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دونوں کی اطاعت آ گئی۔ اس حکم کے فوراً بعد اکثر مقامات پر درمیان میں کسی اور موضوع کو ذکر کیے بغیر پہلا موضوع والدین کے حقوق کا بیان کیا۔ تو گویا قرآن مجید نے ہماری عملی زندگی، ہماری سماجی اور معاشرتی زندگی کا سب سے پہلا عنوان اور سب سے پہلا موضوع جس سے حقوق کے بیان کا آغاز ہو رہا ہے وہ والدین کو قرار دیا، اور وجہ بھی یہ ہے کہ زندگی کا تعلق انسان سے ہے اور انسانی زندگی کا آغاز ماں باپ سے ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس میں سے پھر اس کا جوڑ بنایا، اور ماں باپ کے اس ملاپ کے نتیجے میں پھر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں، سارے انسان دنیا میں پھیلا دیے گئے۔ اس آیہ کریمہ کے ابتدائی چند الفاظ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے بغیر کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، بندگی کی نیت سے اپنا سر کسی اور کے سامنے نہ جھکایا جائے، کسی اور کی پوجا نہ کی جائے، کسی اور کو پرستش کے لائق اور معبود نہ ٹھہرایا جائے۔ عبادت تنہا اسی اللہ کی ہو جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا رب ہے اور پالنے والا ہے۔ یہ فیصلہ سنانے کے بعد اب ہماری معاشرتی زندگی کی طرف بیان آ رہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ ہمیشہ بھلائی کا سلوک کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید اور اللہ تعبدوا الا ایاہ، شرک کی نفی کرنے کے بعد کہ اللہ کی سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، یہ حکم وارد فرما کر عملی زندگی کا پہلا حکم یہ دیا وبالوالدین احسانا، اور والدین سے نیکی کی جائے، والدین سے بھلائی کی جائے، ان سے احسان کیا جائے۔ یہاں کوئی قید اور شرط ہے کہ اچھے اور نیک والدین ہوں تو تب ان سے بھلائی کرو، اور اگر گنہگار قسم کے والدین ہوں تو بھلائی نہ کرو، کوئی شرط ہے؟ نہیں۔ ماں باپ ہی ہیں، خواہ وہ ولی ہیں، خواہ وہ فاسق و فاجر، خواہ وہ متقی پرہیزگار ہیں، خواہ گناہ گار ہیں، وہ عمل ان کا ان کے ساتھ، ان کو اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ مگر اولاد کے لیے ماں باپ میں سے ہر فرد جیسا بھی ہو وہ برابر درجے کی فضیلت رکھتا ہے۔ اگر ایک ولی ماں اور ولی باپ کی خدمت کرنے سے اولاد کو جو اجر ملتا ہے والدین سمجھ کے خدمت کرنے سے، وہی اجر ایک گنہگار والد اور گنہگار والدہ کی خدمت کرنے سے بھی اولاد کو ملتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ادب نہ اس کی ولایت کا ہے، نہ اس کے تقویٰ کا ہے، اور نہ یہ بے لحاظی اس کی بدعمالیوں کی ہے۔ یہاں ادب بھی والدین کا ہے، اور بے ادبی ہو رہی ہے تو وہ بھی والدین۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کی سیرت و کردار کو نہ دیکھو وبالوالدین احسانا، چونکہ تمہارے والدین ہیں سو ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طاعت اور عبادت کے بعد پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کا دیا۔ اب سورہ نساء کا مطالعہ کیجئے، وہاں بھی یہ ترتیب بیان کی۔ ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور لوگوں اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، احسان کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ حکم کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور طاعت، اس کی توحید اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی نفی کا حکم جہاں ختم ہوتا ہے وہیں سے والدین کے حقوق کے بیان کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر عملی اہمیت کا حامل اور کون سا حکم ہو سکتا ہے؟ اور یہاں اس کا بھی ذکر نہیں کہ والدین کمانے والے ہوں یا نہ کمانے والے ہوں، والدین بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، نیک متقی ہوں یا گناہگار ہوں، کسی بھی حال میں ہوں، والدین والدین ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر بھی شرک کی نفی اور حکم توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آنے کا بیان کیا۔ اور میں عرض کر دوں کہ یہی حکم اور یہی ترتیب بنی اسرائیل کے لیے تھی، یعنی یہ وہ حکم ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام کی امت تک تمام انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے یہ حکم اسی ترتیب کے ساتھ قائم چلا آیا ہے۔ ہر نبی کی امت کے لیے یہ حکم تھا اور اسی ترتیب کے ساتھ تھا۔ اگر تمہارے سامنے دونوں ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے اگر تمہاری زندگی میں ایسا ہو کہ احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو پھر فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ تو پھر کیا کر، ان کی کوئی بات تمہاری پسند میں نہ آئے، تمہاری طبیعت اسے ناگوار جانے، تمہاری طبیعت پہ بوجھ ڈالے، تو
پھر بھی خبردار اوہ تک بھی نہ کہے. فلا تقل لہما اف، تمہاری زبان سے اف تک کا کلمہ بھی والدین یا کسی ایک کے لیے صادر نہ ہو. اف کا معنی ہے اوہ کہنا. اندازہ کر لیں کہ زبانیں اس حد تک بند کر دی گئی. ولا تنہرہما، اور کسی بات پر بھی ان سے خفا نہ ہو، ان کو نہ جھڑک، ان کی دل شکنی نہ کر، ان کا دل نہ توڑ، ان کے ساتھ درستی کے ساتھ تلخی کے ساتھ پیش نہ آ. یہ بات کیوں کہی؟ یہ اس لیے کہی کہ جب آپ اوہ کہتے ہیں اور ماں باپ کی بات سے تنگ ہوتے ہیں اور خفا ہوتے ہیں تو یہ حالت بالعموم اس وقت آتی ہے جب ماں باپ بڑھاپے میں پہنچتے ہیں. اور اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ کیفیت ہوگی ہی اس وقت پیدا، اکثر و بیشتر جب بڑھاپا آئے گا ماں باپ. اس لیے کہ جب تک ماں باپ جوان تھے، باپ جوان تھا، وہ کما کے دے رہا تھا، اولاد کھا رہی تھی، اولاد نے جو منہ سے مانگا باپ نے کما کے لا کے دیا، خون پسینہ ایک کیا. اولاد کو جو تکلیف ہوئی ماں نے اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا چین، اپنا سکون، اپنا مفاد سب کچھ قربان کر دیا. اولاد کو سکھ دیا، اولاد کو آرام دیا، اپنے منہ سے لقمے نکال نکال کے اولاد کے منہ میں ڈالے. تو قرآن مجید کہتا ہے کہ جو جو بڑھاپا انسان کی زندگی میں آتا ہے تو طبیعت بچپنے کی طرف پلٹ جاتی. جو جو بڑھاپا آتا چلا جاتا ہے، کسی کے بچپنے کی طبیعت بڑھاپے کے آغاز میں شروع ہو جاتی، کسی کی اور دیر سے، کسی کی اور دیر سے. یہ اللہ کا کرم ہے جس پر جتنا ہو، مگر بڑھاپا کسی نہ کسی مرحلے پر جا کر ضرور طبیعت میں بچپنا لاتا. یہ قرآن مجید کا کہنا. اور بچپنا اگر نہیں، بچپنا تو آتا ہی ہے مگر تھوڑا طبیعت میں وہم شروع ہو جاتا ہے، طبیعت میں تھوڑی ضد آ جاتی. فائدے کی بات ہو یا نقصان کی وہی کرنا ہے. پھر یاداشت ختم ہونے لگتی ہے، پھر معاملہ فہمی ختم ہونے لگتی ہے. یہ سارے معاملات جب بڑھاپے میں جمع ہو جاتے ہیں تو روز 50 ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں کہ جن سے طبیعتیں اکتائیں. مثلا آپ نے منع کیا کہ اب اس عمر میں ٹھنڈا پانی، ٹھنڈی چیزیں، ہوا یا اے سی کے کمرے میں سونا فائدہ نہیں دیتا، نقصان دیتا ہے. بوڑھے ماں باپ ہیں، بڑھاپے میں ہیں، تکلیف ہو گئی، پھر اس کے بعد وہ بار بار اظہار کیا. اور یہ ایک بار تو ہونا نہیں ہے، یہ ہر رات اور ہر روز ریپیٹ ہونا ہے، اور سال بھر ریپیٹ ہونا ہے، اور عمر بھر ریپیٹ ہونا ہے. انسان ایک بار روکے گا پھر تکلیف ہوگی، پھر دوسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، تیسری بار روکے گا تکلیف ہوگی، بالآخر اکتا آ جائے. ماں باپ ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ پوچھیں گے، سوال کریں گے. پہلے نہیں پوچھتے تھے، نہیں ٹوکتے تھے، اب بڑھاپا ہے، اب ہر بات پہ ٹوکنے لگ گئے. بھئی تم کہاں جا رہے ہو، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو، بار بار پوچھیں گے. جوان بیٹا ہے، اگتا آ جائے گا کہ مجھے آپ نے بیوقوف سمجھ لیا ہے، اتنی عقل بھی نہیں کہ بار بار پوچھتے ہو کہاں جا رہے ہو. میرے ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، آپ ہر معاملے میں یوں ہی ٹانگ اڑاتے رہتے ہیں. اکتا کے یہ کہہ دیا. طبیعت ہر وقت کسی چیز کے کھانے کی کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانا یا یہ چیز دینا اس وقت نقصان دہ ہے، وہ اصرار کرتا ہے بوڑھا باپ، بوڑھی ماں، یہی کھاؤں گی، یہی کھاؤں گا. ایک طرف ان کی صحت کا احساس ہے، ایک طرف ان کا اصرار ہے. انسان درمیان میں سینڈوچ بن گیا. یہ آزمائش کے وہ لمحے جہاں اللہ رب العزت فرما رہا، اس لیے فرمایا اندکل کبر احدہما او کلاہما، جب بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، ماں باپ کے بڑھاپے کا یہ دور آ جائے، جب وہ بات بات پہ ٹوکنے لگے، بات بات پہ ضد کرنے لگے، بات بات پہ مسائل پیدا کرنے لگے اور تمہاری طبیعت اکتانے لگے، تو اے نیک بخت اولاد، تمہاری نیک بختی کا امتحان آج آیا ہے، اب دیکھنے کا وقت ہے. فلا تقل لہما اف، ہر شے برداشت کر، صبر کر، اور اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لا. جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں، میں حکمت بتا رہا ہوں کہ بڑھاپے کی شرط کیوں لگائی، ورنہ یوں ہی کہہ دیا جاتا وبالوالدین احسانا فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہہ دیا جاتا کہ والدین سے حسن سلوک کرو اور کبھی اف تک بھی نہ کہو. ایسا ممکن تھا نا، مگر نہیں. ایک خصوصی قضیہ لائے اور فرمایا کہ جب والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، بڑھاپے کو پہنچ جائے، حسن سلوک کا حکم تو تھا ہی، مگر فرمایا کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا. تو جہاں تربیت کیا دی جا رہی ہے، ایک تو والدین سے احسان کرنا، نیکی کرنا، بھلائی کرنا، حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، اور دوسرا حکم یہ دیا جا رہا ہے اولاد کو کہ ماں باپ کے بڑھاپے کا خاص خیال رکھنا. اس لیے فرمایا کہ نیک اولاد، باپ جب تک صحیح سلامت تھے، کمانے والے تھے اور اولاد کی خدمت کرنے والے تھے، اس وقت اگر تو نے حسن سلوک کیا تو یہ تو ایک بدلہ بھی ہے، مگر تیری نیک بختی کا امتحان اس دن شروع ہوگا جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کے ہوش و حواس سلامت نہ رہیں گے، کمانے والے نہ رہیں گے، ہر وقت بیماری غالب ہوگی، بڑھاپا ہوگا، کمزوری ہوگی، بسا اوقات یہ کیفیت ہوگی کہ پکڑ کے باتھ روم لے جانا ہوگا، طہارت اپنے ہاتھ سے کروانا ہوگی، جوتے ہاتھوں سے پہنانا ہوں گے، اور جگہ جگہ وہ غلاظت کر بیٹھیں گے، ان کے کپڑے ہاتھوں سے دھونے ہوں گے. اس دن تیری نیک بختی کا امتحان ہوگا کہ وہ ماں جو 9 ماہ تک تمہیں پیٹ میں اٹھا کے چلتی رہی، دودھ بنا بنا کر تمہیں پالا، آج وہ ماں اپنے بڑھاپے میں اس کا حق مانگتی ہے، تو حق کہاں تک دیتا ہے، کہاں تک نہیں دیتا. اور وہ باپ جو تیری خاطر دن رات ایک کر کے محنتیں کرتا رہا، تمہیں پالتا رہا،
بہترین تعلیم دیتا رہا، تربیت دیتا رہا، تیرے ہر حق کی کفارت کرتا رہا، آج بڑھاپے میں جب اس کے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، آج اس کی نگاہیں تمہیں تکتی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ تیری نگاہ باپ کو دیکھتی تھی کہ باپ باہر سے آیا ہے، میرے لیے کیا لایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ماں باپ کا چہرہ مسکرا کے دیکھ لیتا ہے اسے مبرور حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ماں باپ کا سایہ جن کے سروں پر قائم ہے، دوستو غنیمت جان لو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت پچھتاوا آئے گا اور اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا جب وہ سایہ سر سے اٹھ جائے گا۔ یا ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ کے سائے سر پہ نہیں ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کیا خلا محسوس کرتے ہیں، اللہ کی اس نعمت کا کیا فقدان کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ارشاد فرمایا کہ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو لوگوں پھر ان کے ساتھ اس نے سلوک کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور وہ جو کچھ بھی کہیں اور کریں کبھی اوہ تک بھی اپنی زبان پر نہ لاؤ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور وہ اگر سخت تلخ بات بھی کر لے تو جھڑکو بھی نہ۔ وقت آتا ہے کہ بعض اوقات قواعد ذہنی مزمل ہو جاتے تو اولاد ان کی وفاداری کرتی ہے، وہ سمجھتے ہیں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، یہ بڑھاپے کی کیفیتیں ہیں یا نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے تو کوئی خدمت ہی کوئی نہیں کرتا۔ اولاد صبح و شام دے رہی ہے، مگر جب اس بوڑھے ماں باپ سے کوئی اور ملنے آئے گا اور تنہائی میں ملے گا، بعض اوقات اس نوبت کو بھی پہنچتے ہیں کچھ لوگ، تو جب وہ آپ کان لگا کے سنیں تو وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں تو کوئی خدمت ہی نہیں کرتا، کوئی بات ہی نہیں پوچھتا۔ تو یہ بھی آزمائش ہوگی کہ ایک طرف تمہاری اپنی خدمت، ایک طرف بڑھاپے میں کسی ماں یا باپ کی ایسی گفتگو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سن کر بھی تیری خدمت برقرار رہتی ہے یا نہیں رہتی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار نہ جھڑک، یہ نہ کہہ کہ آپ جگہ جگہ ہمیں بدنام کرتے، کم سے کم لوگوں کے سامنے تو بدنام نہ کیا کریں، ہم آپ کی صبح سے شام خدمت کرتے ہیں پھر بھی آپ بدنام کرتے۔ آپ نے ساری خدمت کر کے وہ جملہ سن کر جو کہ درست نہ تھا وہی سن کر اس کے جواب میں بھی یہ کہہ دیا تو خدمت گئی، خدمت رائے گاں گئی۔ یہی آزمائش کی کڑی ہے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کچھ بھی کہہ لیں خبردار ان سے خفا نہ ہو، انہیں جھڑکنا، ان سے خفا نہ ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے بات کرے تو بڑی نرمی سے بات کر، بڑے ادب سے بات کر، بڑے پیار سے بات کر، بڑی شفقت سے بات کر، ادب اور نرمی اور پیار اور شفقت سے بات کر۔ اور فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ اپنی تواضع، انکساری، ذلت اور خدمت کے بازو ان کے لیے بچھا بچھا دے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا، اپنے والدین کے لیے بچھا دے اور جھکا دے، کیا جناح الذل، اپنی ذلت کے پر، یعنی خدمت کے بازو، ادب کے بازو، تواضع کے بازو، انکساری کے بازو۔ بلکہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جب ان سے برتاؤ ہو اس طرح پیش آ، اور جب تو مسجد میں جائے اور مصلی پر جائے اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو تو تنہائی میں بھی والدین کے لیے دعا کر اور کہہ کہ میرے اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا، جس طرح بچپن میں انہوں نے میری کفالت کی تھی، میری پرورش کی تھی، مجھے پالا تھا، اس طرح میرے ماں باپ کے بڑھاپے میں اب تو ان کو پال، تو ان پہ رحمت کر۔ تو ہر ماں وقت دعا میں بھی انہی کی یاد رہے، دعا میں بھی انہی کا حق ادا ہوتا رہے۔ تو اولاد کو والدین کے حقوق کی بجا آوری کا یہ بنیادی تصور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی اور جو دعا قرآن مجید نے نقل کی اور جس دعا کو ہماری نماز کا حصہ بنا دیا گیا، اس کے کلمات بھی یہ فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی، ہمارے اللہ ہمیں مجھے معاف کر اور میرے والدین کو معاف کر دے۔ تو ہم وقت ان والدین کی بھلائی کی کوشش کرے اور والدین کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں، اور یہ سب کچھ کر کے بھی ماں باپ کا حق ادا نہیں ہو پاتا۔